مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ تو آج کے سبق میں صاحب کتاب یہ مسئلہ اور بیان کرنا چاہتے ہیں جو کل کے مسئلے سے ہی متعلق ہے۔ اگر بائع نے دونوں غلاموں میں سے ہر ایک کا ثمن واضح کر دیا ہے اور اس کی صراحت کی ہے، اس طور سے کہ وہ یوں بول رہا ہے بعت منک ہذین العبدین ھذا بألف وھذا بخمسۃ، میں نے تیرے ہاتھ یہ دو غلام فروخت کیے، اس میں سے اس کی قیمت 1000 ہے اور اس کی قیمت 500 ہے۔ یہ صراحت اس بائع کی طرف سے سمجھ میں آئی۔ اب مشتری نے دو غلاموں میں سے ایک میں دوسرے کے بغیر، کسی ایک میں فی احدہما، دونوں میں سے ایک میں دوسرے کے بغیر، دوسرے کے اندر کی ہی نہیں بس ایک کے اندر بیع کو قبول کیا۔ کیا کر رہے ہیں سر؟ جی سر، ہاں آ رہا۔ تو اب دونوں میں سے ایک میں اگر قبول کیا دوسرے میں نہیں، سمجھے، تو یہ بیع اور یہ سودا کیسا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ یہ سودا کیوں جائز ہوگا؟ کیونکہ اس میں تفریق صفقہ نہیں ہے کیا؟ تفریق صفقہ مشتری کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ بائع نے ہی صفقے کو الگ الگ کر دیا ہے۔ پہلے اس نے ہی تو ہر ایک کا ثمن بیان کر دیا ہے علیحدہ علیحدہ کہ یہ اتنے میں ہے، یہ اتنے میں ہے، تو گویا کہ اس نے کہہ دیا اب تمہاری مرضی ہے کس کو لوگے۔ اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ اگر مشتری نے ایک میں قبول کیا تو اس میں بائع کا کوئی ضرر بھی نہیں ہے، کوئی نقصان بھی نہیں ہے، اور اگر ہو بھی ضرر کچھ نہ کچھ تو یہ ایسا ضرر ہے جو مرضی بھی ہے، جو پسند کیا گیا ہے، اور یہ غیر مدفوع ہے، یعنی ضرر تافہ، معمولی ضرر اگر ہے بھی تو لا بأس بھی، بلکہ یہ مرضی ہے، پسند کیا گیا ہے اور یہ مدفوع نہیں ہے، اس وجہ سے یہ سودا جائز ہوگا۔ اور اگر بائع نے بے کو کسی شے میں 1000 کے بدلے واجب کیا، بائع نے کہا یہ میں نے تجھ سے یہ چیز بیچی 1000 روپے میں، مشتری نے اس میں 500 کے بدلے میں قبول کیا، لا ینعقد، تو یہ بیع منعقد نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اس نے اگر وہ ثمن کی کوئی جنس کو واجب کرے، ثمن کی جنس یعنی روپے یا درہم یا دنانیر کی کوئی جنس واجب کرے کہ بھئی یہ چیز میں نے 11 درہم میں بیچی، اس نے 11 روپوں میں خرید لی، ثمن ہے وہ بھی لیکن جنس آخر ہے، یا 11 روپے میں کہا تھا اس نے 11 دینار میں یا 9 دینار میں، دوسری جنس کے ساتھ اس نے قبول کیا، تو اب یہ بیع منعقد نہیں ہوگی، البتہ اگر بائع کو یہ چیز اچھی لگے، پسند لگے، تو مجلس میں ہی اس کو اگر یہ پسند آ گئی یہ چیز اور وہ اس پر راضی ہے تب پھر بیع منعقد ہو سکتی ہے۔ یہ انہوں نے یہ صورت بیان فرمائی۔ اور اسی مسئلے پر ایک مسئلہ اور متفرع کیا لاسٹ میں کہ بائع نے 2 شخصوں کو مخاطب کیا،
اور دونوں شخصوں کو مخاطب کر کے بولا بعتکما ھذا العبد، میں نے تم دونوں سے یہ غلام بیچا، یا اس نے یہ کہا بعتکما ھذین العبدین، میں نے ان دو غلاموں کو تم سے بیچا، دونوں سے۔ اب مشتری نے ایک کو قبول کیا اور دوسرے کو قبول نہیں کیا، دونوں صورتوں میں، یعنی عبدین کہا تو مشتری نے، مطلب یہ ہے کہ دو شخص تھے خریدنے والے، تو ھذا العبدہ کہا یا ھذین العبدین کہا، تو اب دونوں میں سے ایک نے قبول کیا، یعنی ایک نے، جو مشتری دو تھے نا اصل میں یہاں، دونوں میں سے ایک نے قبول کیا، دونوں میں سے ایک کو نہیں، دونوں میں سے ایک نے قبول کیا دوسرے نے نہیں، تو انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ لا ینعقد، یہ بے صاحب منعقد نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ذکر کی ہے کہ بائع نے عبدین میں ایجاب کو یا عبد واحد میں مطلب ایجاب کو دونوں کی طرف منسوخ کیا ہے۔ بائع نے کہا ہے نا جب ایک غلام میں ہے تب بھی ایجاب کو کس کی طرف منسوخ کیا ہے، یعنی یہ کہا ہے بعتکما، تو کما کس کی ضمیر ہے؟ تثنیہ کی، تو تثنیہ کی ضمیر تثنیہ پر دلالت کرے گی، لہذا بائع نے ایجاب کی نسبت دونوں کی طرف کی ہے، تو تقاضا کیا تھا ایجاب کی نسبت کے دونوں کی طرف کا، کہ دونوں قبول کریں، لیکن ایک نے قبول کیا ہے تو اس بائع کی ایجاب کی نسبت کے خلاف قبول کیا ہے، اور عقد کی شرط کیا ہے کہ قبول کس کے مطابق ہو؟ ایجاب کے مطابق ہو، موافق ہو۔ یہاں ایجاب تثنیہ کی صورت پر ہے، دونوں سے مخاطب ہو رہا ہے، اور قبول کیا ہے؟ ایک۔ تو اب لم یکن القبول موافقا للایجاب، وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ لِأَنَّ الشَّرْطَ الَّذِي إِلَى نَفْسِ الْعَقْدِ هُوَ كَوْنُ الْقَبُولِ وَالْإِيجَابِ مُوَافِقًا لَهُمَا، دونوں کا ایک دوسرے کے کیا ہونا ہے؟ مطابق ہونا ہے، وَهُوَ الْمَفْقُودُ ہا ہونا، اور وہ یہاں کیا ہے؟ مفقود ہے، لہذا جناب لا ينعقد، یہ بے منعقد، لہذا ان میں سے ایک کا جواب ایجاب کے جواب کا قابل نہیں ہوگا، ایک نے بھی اگر کہہ دیا میں نے لے لیا تو یہ اس ایجاب کے جواب کے قابل نہیں ہوگا جو بائع کی طرف سے تسمیہ کی شکل میں صادر ہوا تھا۔ اسی طریقے سے مشتری صاحب ہیں، مشتری نے دو شخصوں کو مخاطب کیا، اب اس کا الٹا دے رہے ہیں، تو مشتری بولا اشتریت منکما ھذا العبد بکذا، میں نے تم دونوں سے اس غلام کو اتنے روپے کے بدلے خرید لیا، تو اب ان میں سے ایک میں واجب کیا، یعنی ایک نے مطلب ایجاب کیا، تو اب یہ بھی بیع منعقد نہیں ہوگی، اس وجہ سے کہ ابھی جو دلیل آئی کہ یہاں بھی ایجاب مشتری دونوں سے تھا، اور بعد میں ایک نے مطلب یہ ہے کہ اس کو قبول کیا، تو اب مطابقت و موافقت مفقود ہو گئی، اس وجہ سے یہ بیع بھی منعقد نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ یہاں تک ہو گیا۔ اب دیکھ لیں ترجمہ ذرا۔ فَأَمَّا إِذَا بَيَّنَ، لیکن جب بیان کرے بائع، بِأَنْ قَالَ، اس طور سے کہ کہے، بِعْتُ مِنْكَ هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ، میں نے تم سے یہ دو غلام بیچے، ھذا بِأَلْفٍ، یہ 1000 کے بدلے ہے، وَھذا ب500، اور یہ 500 کے عوض ہے، فَقَبِلَ الْمُشْتَرِي فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، تو مشتری نے دونوں میں سے ایک میں قبول کیا نہ کہ دوسرے میں، جاز البیع، تو یہ بیع و شراء جائز ہوگی، لِانْعِدَامِ تفریق الصفقہ من المشتری، اس لیے کہ مشتری سے تفریق صفقہ مشتری کی طرف سے معدوم ہے، بل البائع، بلکہ بائع، هو الذی فرق الصفقۃ، بائع نے ہی صفقے کو جدا کر دیا ہے، اس طور سے کہ اس نے ان میں سے ہر ایک کا علیحدہ ثمن بیان کر دیا ہے،
اور جان لیا ہے کہ اس کا اس میں کوئی ضرر نہیں ہے، اور اگر ضرر ہو بھی تو فہو ضرر مرضی بہ، تو یہ ایسا چھوٹا ضرر ہے جس کو پسند کیا جا رہا ہے اور یہ مدفوع نہیں ہے۔ وَكَذَا، اور یوں ہی بیع منعقد نہیں ہوگی جب کہ بائع کسی چیز میں 1000 کے بدلے بیع کو واجب کرے اور مشتری اس میں 500 کے بدلے قبول کرے، لا ینعقد، تو یہ بیع منعقد نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر اس نے ایک ثمن کی جنس کے بدلے ایجاب کیا اور مشتری نے دوسری ثمن کے جنس کے بدلے قبول کیا، تب بھی بیع منعقد نہیں ہوگی، مگر بائع اگر مجلس میں اس جنس سے ثمن آخر کی جنس پر اگر راضی ہو رہا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، منعقد ہو جائے گی۔ وَعَلَى هَذَا، اور اسی پر یہ متفرع ہوتا ہے، اذا خاطب البائع، جب بائع نے دو شخصوں کو مخاطب کیا تو بولا بعتکما ھذا العبد، میں نے تم سے یہ غلام بیچا، یا دونوں غلاموں کو تم دونوں سے بیچا، دونوں میں سے ایک نے قبول کیا دوسرے کے بغیر، لا ینعقد، تو یہ بیع منعقد نہیں ہوگی، لأنہ اضاف الایجاب فی العبدین او عبد واحد الیہما جمیعا، اس لیے کہ بائع نے دونوں غلاموں میں یا ایک غلام میں ایجاب کو دونوں کی طرف منسوب کیا ہے، لہٰذا ان میں سے ایک کا جواب یہ مطلقاً ایجاب کا جواب بننے کے قابل نہیں ہوگا۔ وَكَذَا لَوْ خَاطَبَ الْمُشْتَرِي رِجْلَيْن، یہی حال اس وقت بھی ہوگا جب کہ مشتری نے دو شخصوں کو مخاطب کیا تو کہا میں نے تم دونوں کے ہاتھ یہ غلام اتنی قیمت میں بیچا، تو اب ان میں سے ایک نے ایجاب کیا، لم ینعقد، تو اب یہ بیع منعقد نہیں ہوگی، لما قلنا۔ یہاں تک بحمد اللہ تبارک و تعالی دو چیزیں ہم لوگ فائنل کر چکے۔ کہا تھا نا شرائط الگ الگ ہیں، کچھ شرائط تو وہ ہیں یرجع الی العاقد، عاقد کی طرف اس کی دو قسمیں تھیں، سمجھے، اس کے تحت سارے مسائل گزر گئے، اور پھر شروع ہوا تھا وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إِلَىٰ نَفْسِ الْعَقْدِ، نفس عقد کی طرف لوٹنے والی شرائط اور اس کے تحت جتنے بھی مسائل آئے، یعنی ایجاب اور قبول کا ایک دوسرے کے مطابق ہونا، اس کے تحت جو جتنے مسائل آئے اس کا بیان بحمد اللہ تبارک و تعالی پورا ہوا۔ اب جب ان دونوں کے بیان سے فارغ ہو گئے تو اب نئی فصل کا آغاز پھر مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اور اس نئی فصل میں ان شرائط کا بیان کریں گے کہ جو مکان عقد کی طرف راجع ہوں گے، جہاں عقد ہو رہا ہے، جس جگہ عقد بیع و شراء کا معاملہ ہو رہا ہے، اس مکان عقد کی طرف راجع ہونے والے شرائط کا ذکر کرنا شروع کیا، تو مصنف نے فرمایا رہ گئی وہ شرط جو عقد کے مکان کی طرف لوٹتی ہے، فواحد، تو وہ شرط کتنی ہے؟ ایک، اور وہ ایک کیا ہے؟ اتحاد المجلس، مجلس کا کیا ہونا؟ متحد ہونا۔ اب اس کی تصویر کھینچی ہے کہ کیسے مجلس متحد ہوگی، وہ انہوں نے کہا ہے اس طور سے کہ ایجاب اور قبول فی مجلس واحد، ایجاب اور قبول کس میں ہو؟ ایک ہی مجلس میں ہونا چاہیے۔ لہذا تم تو فیضان سو رہے ہو گئے کیا؟ رات میں کیا پڑھائی کرتے ہو کیا پروگرام کرتے ہو؟ یا تو نیند پوری نہیں ہو رہی ہے تمہاری، یا لیٹ دیر سے سو رہے ہو۔ وہاں مہیش پور میں تو آرام ہے سونے میں، ہیں؟ یہ دوائی وہی علت ہے، دوائیں دوا کیا کیا پریشانی ہے تمہیں؟ ہیں؟ تو چیک کرایا کیا؟ کب؟ تو مطلب سوج ہے لیور میں یا جسم میں؟ تو مطلب اس کی دوا کافی دنوں تک کھانی پڑے گی، ہیں؟ تو کھانا وانا بھی ہضم نہیں ہوتا ہے، یہی تو بتایا ہوگا۔ یہ تو بڑی چیز ہے یار، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔
تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر مجلس مختلف ہو جائے ہے نا تو مجلس کے اختلاف کی صورت میں بے منعقد نہیں ہوگی۔ اس پر مسئلہ متفرع کیا ایک کہ بائع اور مشتری دونوں میں سے کسی ایک نے بے کو واجب کیا۔ بائع نے کہا بھائی میں نے بیچی یہ بھینس اتنے پیسوں کے بدلے، مشتری سن کر یا دوسرا کوئی بھی، چاہے بائع نے کہا تو مشتری نے سنا، مشتری نے کہا تو بائع نے سنا، دوسرا سن کر مجلس قبول کرنے سے پہلے پہلے کھڑا ہو گیا۔ بھائی نے کہا تھا اتنے پیسوں کے بدلے میں نے بیچا، اب قبول کرنے سے پہلے پہلے وہ کیا ہو گیا؟ کھڑا ہو گیا، یا کھڑا نہ ہوا، دوسرے ایسے کسی کام میں مشغول ہو گیا جو مجلس کے اختلاف کو واجب کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے کہا کہ وہ میں نے اتنے پیسوں کے بدلے بیچا، اب اس نے قبول بھی نہیں کیا اور مطلب یہ ہے کہ مجلس سے کھڑا بھی ہو گیا، اب وہیں بیٹھ کر کے اس موضوع سے ہٹ کر کسی دوسری گفتگو میں دوسرے آدمی سے مشغول اور مصروف ہو گیا، لگ ایسا رہا ہے اب یار یہ لینے کے موڈ میں نہیں ہے، تو اب یہ دوسرے کام میں مشغول ہو جانا اور پھر بعد میں قبول کرنا، پھر بعد میں اگر قبول کرے تو کہہ رہے ہیں لا ینعقد، اب بے قبول یہ بے منعقد نہیں ہوگی۔ اب کیوں منعقد نہیں ہوگی اس کی وجہ دیکھیے ذرا، کہہ رہے ہیں بھائی ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے پڑھا کہ بے کے کتنے شطر ہیں؟ 2 شطر ہیں نا، ایک ایجاب دوسرا قبول، تو قیاس یہ چاہتا ہے کہ شطرین میں سے کوئی ایک شطر بھی دوسرے سے مجلس سے متأخر نہ ہو، مجلس میں ہی ایک شطر دوسرے شطر سے متأخر نہ ہو، یعنی اگر بائع نے ایجاب کیا تو اسی مجلس میں ہی کیا ہونا چاہیے؟ قبول، اور یہاں ایک نے بعتو کہا تھا ایجاب صادر ہوا تھا، اب دوسرا مجلس سے کھڑا ہو گیا، یا مجلس سے کھڑا نہیں ہوا بلکہ دوسرے کام میں ایسے میں لگ گیا جو اختلاف مجلس کا سبب بن رہا ہے، پھر قبول کر رہا ہے۔ تو اس صورت میں قیاس تو یہی چاہ رہا ہے کہ شطرین میں سے کوئی ایک شطر مجلس میں ہی دوسرے سے بعد میں نہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ جب دونوں میں سے ایک جیسے ہی پایا گیا، ایجاب و قبول میں سے جو بھی ایک جیسے ہی پایا گیا تو دوسرے کے اندر اس کے زمانہ وجود سے ہی دوسرے میں یہ چیز معدوم ہو گئی۔ کیا چیز؟ بھئی ایجاب اور قبول میں سے دونوں میں سے ایک جیسے ہی پایا گیا تو ان عدم فی الثانی من زمانی وجود ہی، تو دوسرے کے اندر اس کے پائے جانے کے زمانے سے ہی وہ چیز کیا ہو گئی؟ معدوم، یعنی دوسرے میں یہ بات معدوم ہے کہ ابھی نہیں پایا گیا ہے، لہٰذا اب جب دوسرا پایا جائے گا اور مجلس بدل گئی ہے تو اب پہلا والا منعدم ہے، اور پہلا والا جب منعدم ہو گیا تو اب بے اپنے تمام ارکان کو شامل نہیں ہوگی۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے یہاں کہ اس کا اعتبار کیا جا رہا ہے، اور اس کا اعتبار کر کے مطلب یہ چیز باب البے کے انسداد کی طرف لے جائے گی۔ اگر ہم بالکل ہی بے نہ مانے تو بے کا دروازہ کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا، لہٰذا شطرین میں سے ایک شطر دوسرے پر حکماً موقوف ہوگا، اور مجلس یہ دونوں شطروں کو جامع ہوگی ان دونوں کے تفرق کے ہوتے ہوئے، یعنی دونوں اگرچہ جدا جدا ہوں گے مگر پھر بھی مجلس ضرورت کی بنیاد پر دونوں شطروں کو کیا ہوگی؟ جامع ہوگی، اور ضرورت جو ہے یہ اتحاد مجلس کا فیصلہ کرنے والی ہوگی، لہٰذا جب اختلاف ہو جائے گا تو اب یہ موقوف نہیں رہے گا بلکہ بے کیا ہو جائے گی؟ تاب ہو جائے گی۔ پہلے اتنا دیکھیں، عبارت میں دیکھیں ذرا، وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إِلَى مَكَانِ الْعَقْدِ، لیکن رہ گئی وہ بات جو مکان عقد کی طرف راجع ہو رہی ہے، فواحد، تو وہ ایک ہے، وَهُوَ اتحاد المجلس، اور وہ مجلس کا کیا ہے؟ اتحاد،
بأن كان الإيجاب والقبول في مجلس واحد، اس طور سے کہ ایجاب اور قبول یہ ایک ہی مجلس میں ہو۔ فإن اختلف المجلس، تو اگر مجلس بدلی، لا ينعقد، بیع منعقد نہیں ہوئی ہوگی، حتی لو اوجب احدہما البیع، یہاں تک کہ اگر دونوں میں سے کسی ایک نے بیع کو واجب کیا، فقام الآخر عن المجلس قبل القبول، تو دوسرا مجلس سے قبول سے پہلے کھڑا ہو گیا، اب اشتغل بعمل آخر، یا ایسے دوسرے کام میں لگ گیا جو مجلس کے اختلاف کو واجب کر رہا ہے، ثم قبل، پھر بعد میں اس نے قبول کیا، لا ينعقد، تو یہ بیع منعقد نہیں ہوگی۔ اچھا کیوں؟ لأن القیاس الا يتأخر احد الشطرین عن الآخر فی المجلس، لأنه كما وجد احدهما انعدم في الثاني من زمان وجوده فوجد الثاني والاول منعدم فلا ينتظم الركن الا ان اعتبار ذلك يؤدي الى انسداد باب البيع فتوقف احد الشطرين على الاخر حكما وجعل المجلس جامعا للشطرين مع تفرقهما للضرورة، وحق الضرورة يصير مقتضيا عند اتحاد المجلس، فإذا اختلف لا يتوقف، وهذا عندنا وعند الشافعي رحمه الله الفور مع ذلك شرط لا ينعقد الركن بدونه۔ یہاں سے ایک امام شافعی اور ہماری ایک لمبی بحث چھل رہی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ ایجاب اور قبول میں سب سے مین بات جو قیاس چاہتا ہے، غور سے سننے کی بات ہے، قیاس یہ چاہتا ہے کہ دونوں جزوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے مجلس میں بعد میں نہ ہو، ساتھ ہی ساتھ ہو۔ قیاس تو یہی چاہتا ہے، یعنی جیسے ہی ایجاب ہو اس کے ساتھ کیا ہو، تأخر ہو ہی نہ۔ قیاس چاہتا ہے، یہ قیاس یہ چاہتا لمحہ آن کے لیے بھی ایجاب قبول ایجاب سے بعد میں، بلکہ دونوں معاً کیسے ہوں، پائے جائیں، یہ قیاس چاہتا ہے۔ لیکن مجبوری ہے، ایک ساتھ تھوڑی پائے جا سکتے ہیں۔ بھائی جیسے ہی ایک پایا گیا تو ابھی دوسرا تو معدوم ہے نا۔ ان عدم فی الثانی من زمانی وجودہ کا مطلب کیا ہے؟ پہلے کے پائے جانے کے زمانے میں دوسرا کیا ہے؟ ارے یہ بات ہے کہ نہیں؟ پہلا جب پایا گیا تو دوسرا ابھی کیا ہے؟ معدوم ہے۔ اب دوسرا پایا گیا تو پہلا معدوم ہے۔ اس کو سمجھ رہے ہیں نا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں، اور جب قبول کیا جا رہا، ہاں، تو دونوں میں سے ایک پایا گیا تو دوسرا معدوم، دوسرا پایا گیا تو بہرحال تاخر تو ہو رہا ہے۔ قیاس چاہتا تھا کہ تاخر بالکل نہ ہو، لیکن نہیں کر پا رہے نا، تاخر تو ہو رہا ہے، چاہے تھوڑا ہی تاخر ہو، ٹال مٹولی جس کو تاخیر کہتے ہیں، آنے واحد کے لیے یہ چند لمحات کے لیے ہی تاخر ہو، مگر تاخر ہے۔ اور اگر ہم سیم بالکل قیاس کو مکمل طور پر ٹینشن کے اعتبار سے لیں کہ بھئی قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ بالکل ہی نہ ہو، تو اب جو سودے کا دروازہ ہے دنیا میں، تجارت کا اتنا معاملہ ہے، بڑے بڑے بزنس، بڑے بڑے کاروبار، بیع و شراء، بعت اشتریت، تو اس میں تو تأخر ہوتا ہی ہے۔ اگر ہم بالکل قیاس پر عمل کریں گے، اللہ یتأخر پر، تو اب باب البیع کیا ہو کر کے رہ جائے گا؟ بند ہو جائے گا، تجارت کا دروازہ بالکل بند ہو جائے گا، اور پھر جناب عالی بہت بڑا حرج ہو جائے گا۔
بڑا حرج ہو جائے گا. والحرج مدفوع بالنص، اور حرج کیا ہے؟ نص کی بنیاد پر مدفوع ہے. اس بنیاد پر قیاس کو ہم مطلب بالکل قیاس کو نہیں لیں گے، بلکہ اب ہم نے یہ مانا کہ اب دونوں شطروں میں سے ایک دوسرے پر حکمن موقوف رہے گا، اور اس کے لیے ہم نے مجلس کو دونوں شطروں کے جامع قرار دے دیا کہ بھئی ہم نے یہ رکھا کہ قیاس پر تو عمل ہوگا نہیں. اب مجلس کو ہم نے یہ قرار دیا کہ اگر دوسرا مجلس میں ہی قبول کر لیتا ہے تو معن ہے. کیا ہے وہ؟ ساتھ ہی ساتھ ہیں. وہ دیر نہیں ہے، وہ دیر نہیں ہے، بلکہ مجلس کے بدلنے سے پہلے وہ گویا کہ معن ہی یہ ضرورت کی بنیاد پر ہے. حالانکہ دونوں متفرق ہیں فی الحقیقت، لیکن ایجاب و قبول کے متفرق ہونے کے باوجود بھی للضرورہ، ضرورت کی بنیاد پر مجلس کو جامع للشطرین قرار دے دیا گیا، اور ضرورت کا حق یہ مقتضی ہے اتحاد مجلس کے وقت، اس کا تقاضا ہوگا. لہٰذا اب جب اختلاف ہوگا تو اب لا یتوقف، وہ ایک دوسرے پر موقوف، مجلس کا اگر اختلاف ہو گیا تو موقوف نہیں رہے گا بلکہ بے ہی ختم ہو جائے گی، اب توقف نہیں رہے گا. یہ ہمارے نزدیک ہے. لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ہے ہی اس کے ساتھ ساتھ ایجاب اور قبول کا معاملہ تو ہے ہی جناب. عقد یعنی اتحاد مجلس کے ساتھ ساتھ فوریت بھی شرط ہے. اتحاد مجلس کے ساتھ ساتھ کیا شرط ہے؟ فوریت. امام شافعی کہتے ہیں کہ فوریت کے بغیر رکن منعقد نہیں ہوگا. ادنا سی تاخیر بھی ہو گئی تو فور کی تفویت ہوئی، اور تفویت فور یہ لا ينعقد بدون، یعنی اس کے ساتھ بے منعقد نہیں ہوگی اگر تفویت فوریت ہے، اور ان کی دلیل بھی ہے. دیکھیں پہلے یہ ملا لیں. لأنه كما وجد احدهما، اس لیے کہ جب دونوں میں سے ایک جیسے ہی پایا گیا تو دوسرے میں وہ اس کے پائے جانے کے زمانے سے معدوم ہو گیا، تو دوسرا پایا گیا اور پہلا منعدم ہے. فلا ينتظم الرکن، تو اب وہ رکن کو شامل نہ ہوا. الا ان اعتبار ذالک، مگر اس کا اگر اعتبار کیا جائے تو یہ باب بے کے انسداد کی طرف لے جائے گا. لہٰذا دونوں شطروں میں سے ایک موقوف ہوگا دوسرے پر حکمن، اور مجلس دونوں شرطوں کی جامع قرار دی جائے گی ان دونوں کے تفرق کے ہوتے ہوئے ضرورت کی بنیاد پر، اور ضرورت کا حق یہ مقتضی ہوگا اتحاد مجلس کے وقت. لہٰذا جب اختلاف ثابت ہوگا تو اب دونوں میں سے ایک دوسرے پر توقف نہیں رہے گا، اور یہ ساری تقریر ہمارے یہاں ہے. البتہ امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں الفور مع ذلک شرط، اس کے ساتھ ساتھ فوریت یہ کیا ہے؟ شرط ہے. لا ينعقد الرکن بدونہ، اور رکن اس کے بغیر منعقد نہیں ہوگا. امام شافعی کی دلیل اور دیکھ لی جائے ذرا. دیکھیے امام شافعی نے کیا شرط لگایا؟ الفور مع ذالک، اس کے ساتھ فوریت، کس کے ساتھ؟ ایجاب و اتحاد مجلس کے ساتھ ساتھ فوریت بھی. کس میں فوریت؟ ہاں ایجاب و قبول میں فور، یعنی اتحاد مجلس کا معاملہ تو یہ ہے کھڑے ہو گئے تو بدلی، لیکن اگر بیٹھے بیٹھے بھی دیر لگا دی، امام شافعی کا مطلب یہ ہے اگر بیٹھا ہے وہ اور دیر کر رہا ہے، اگرچہ مجلس نہیں بدلی ہے، بیٹھا ہے بس جواب نہیں دیا، ٹال مٹول کرتا رہا، تو امام شافعی کے نزدیک ایک چیز تو پائی گئی مع ذالک اتحاد مجلس، لیکن لم یوجد الفور، فور نہیں پایا گیا. اور یہ بھی شرط ہے اس کے ساتھ ساتھ، یہ بھی شرط کا ایک حصہ ہے. اور اس کی دلیل یہ دی ہے کہ امام شافعی کے قول کی وجہ، دلیل کی وجہ وہی ہے جو ہم نے ابھی بتائی. کیا؟ کہ قیاس یہ چاہتا ہے کہ دونوں شطروں میں سے ایک شطر بھی دوسرے سے بعد میں نہ ہو. یہی تو کہا تھا ابھی. اب تأخر جو تھا وہ مکان ضرورت کی وجہ سے تھا، ہے نا؟ تأخر جو ہو، ورنہ ہو ہی نہیں پاتا عمل اس پر. تو تأخر مکان ضرورت کی بنیاد پر، اور یہ ضرورت فور سے مندفع ہو جاتی ہے.
امام شافعی کہتے ہیں جو دیری تھی وہ مکان ضرورت کی بنیاد پر آئی تھی، ضرورت چاہ رہی تھی، اور یہ ضرورت فور پر آ کر کے کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ ضرورت کس سے پوری ہوگی بھائی؟ ظاہر سی بات ہے قیاس پر تو امام شافعی بھی عمل نہیں کر سکتے، اگر ان کا بس چلے تو وہ تو فوریت کی شرط لگاتے ہی ہیں بھائی، وہ تو اور زیادہ چاہیں گے کس پر عمل کرنا، کیونکہ ہم بھی کہتے ہیں قیاس چاہتا کہ دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے بعد میں نہ ہو، لیکن بھیا کیا کریں، بعد میں تو ہوگا ہی، انسان ہے، ایک ساتھ کیسے ہوگا؟ دونوں ایک ساتھ نہیں کہہ سکتے، وہ قبلیت و بعدیت کا تحقق ہونا ہی ہے۔ تو امام شافعی تو اور زیادہ چاہتے ہیں کہ یار کسی نہ کسی طریقے سے کیا ہو، فوریت ہو، تو تأخر مکان ضرورت کی وجہ سے تھا، امام شافعی کہتے ہیں، اور وہ ضرورت فور سے پوری ہو جاتی ہے۔ اب بعتو کہہ دیا بائے نے، اب کیوں بیٹھا ہے؟ اب فوراً کہے قبلتو تو بے منعقد ہوگی، ورنہ منعقد نہیں ہوگی۔ یہ امام شافعی کے قول کی وجہ ہے۔ وجہ قولہ ما ذکرنا، ان کے قول کی وجہ یہ ہے جو ہم نے بیان کیا کہ قیاس یہ چاہتا ہے کہ شطرین میں سے کوئی ایک شطر دوسرے سے بعد میں نہ ہو، والتأخر لمکان الضرورہ، اور تأخر مکان ضرورت کی بنیاد پر تھا۔ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا تَنْدَفِعُ بِالْفَوْرِ، اور وہ ضرورت فور کے ذریعے سے پوری ہو رہی ہے۔